30,000 لوگوں کو ٹرین کر کے، نوجوانوں کو ٹرین کر کے وہ بھیجیں گے کہاں پہ؟ وہ امارات بھیجیں گے، مڈل ایسٹ، وہ بھیجیں گے یورپ، جہاں کنسٹرکشن، جہاں پلمبنگ، جہاں ویلڈنگ، یہ تمام ہنر جو ہے وہ سکھائے جائیں گے نوجوانوں کو، اور پھر ان کو بھیجا جائے گا باہر کی دنیا میں. وہاں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ان کو روزگار ملے گا، دوسرا پاکستان میں ریمیٹنس آئے گا. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایسے فرمز موجود ہیں جو 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ میں یہاں سے یہی ووکیشنل ٹریننگز کرا کے نوجوانوں کو امارات بھی بھیج رہے ہیں، یورپ بھی بھیج رہے ہیں. وہ کتنا چارج کر رہے ہیں؟ فار مڈل ایسٹ دیز فرمز آر چارجنگ 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ. دوسری جانب حکومت بلوچستان نے اس کے لیے کتنا پیسہ رکھا ہے؟ 15 لاکھ روپیہ ان نوجوانوں کے لیے جن کو ووکیشنل ٹریننگ دے کے یہ بھیجیں گے امارات. 25 لاکھ اور 35 لاکھ ان نوجوانوں کے لیے رکھا ہے جنہیں یہ یورپ بھیجیں گے. اب مجھے بتائیں، میں کوئی again I would say these are not fabrications, these are not accusations, these are not aspersions, these are all established facts. کک بیکس کتنی ہیں اس کے اندر؟ کمیشن کتنا ہے اس کے اندر؟ 80% بیٹ ٹیوٹر کے پروگرام کے اندر کمیشن رکھا گیا ہے. ہمارے چیف منسٹر صاحب نے جب اوتھ لیا مارچ کے مہینے میں، غالباً 1 مارچ کا دن تھا، اور اگلے ہی ماہ انہوں نے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا، جو سٹیٹمنٹ ڈان اخبار میں چھپا ہے، اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ غالباً پیج نمبر 6 پہ آپ چیک کر سکتے ہیں. پیج نمبر 6 پہ سی ایم صاحب جو ہیں، سرفراز صاحب، یہ کہتے ہیں کہ کرپشن اینڈ بیڈ گورننس دا بگیسٹ ایشوز آف بلوچستان. یہ 20 مارچ 2020 اوتھ لینے کے 20 دن کے بعد کا یہ سٹیٹمنٹ ہے. میں آج چیلنج کرتا ہوں ان کو، کسی بھی فورم پہ بلوچستان کے نوجوانوں کا نمائندہ بن کر، وہ بلوچستان اسمبلی میں میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے چیمبر میں میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہاں اسلام آباد میں کسی آفس کے اندر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو بتا دوں گا کہ مسٹر سرفراز and his entire cabinet has excelled in the art of plunder. They have excelled in the art of corruption. They have excelled in the art of bad governance. کوئی بلوچستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی، اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنا کہ اس آدمی کے چیف منسٹر بنتے ہی جو حالات ہو چکے ہیں. اور اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں؟ مسٹر سرفراز بکی and his entire cabinet is eating fuel in boosting in the exponential rise of corruption and bad governance. وہ اور اس کی پوری کابینہ، آج میں چیلنج کرتا ہوں، can anyone in the entire Balochistan cabinet claim dignity and decency? کیا کوئی اپنے وقار اور عظمت اور شائستگی کا جو ہے وہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ واحد صوبہ ہے جہاں 65 اراکین کی تعداد ہے، 40 وزیر، مشیر اور پارلیمانی سیکرٹریز ہیں. 20% سے ٹیکوں پہ بولیاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ جاتی ہیں 35% تک اور 40% تک. اس کے اپنے آفس سے کس انداز میں اہل، کیپیبل، کمپیٹنٹ جو بیوروکریٹس ہیں ان کو او ایس ڈی رکھا گیا ہے، اور جو کک بیکس میں، کمیشنوں میں ان کی مدد کرتے ہیں، کیسے انہیں جو ہے وہ اچھی پوزیشنز اور سیکٹریز اور انہیں جو ہے وہ تعینات کیا جاتا ہے. ماضی میں ایک بہت بڑا منصوبہ سوئی کے نام سے 1952 میں آغاز ہوا. 1972 سے 1974 سے غالباً سپلائی جو ہے وہ گیس کی شروع ہوئی. پاکستان کی 26% توانائی کا جو ضرورت ہے، this is fulfilled by the سوئی گیس.
لیکن فائدہ کس کو ہوا؟ ایک ہی خاندان کو ہوا. پھر جب ریاست کو ناراضگی ہوئی اس خاندان سے تو اس خاندان کے مقابلے میں پھر ایک دوسرے خاندان کو اٹھایا گیا, فیسیلیٹیٹ کیا گیا. میں آج اسلام آباد پریس کلب کے اندر یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان ذمہ دار اداروں کو, اکائیوں کو, کہ that a few flatterers of Balochistan are present in the federation. They are more blessed than their status. ان کی اوقات سے بڑھ کر ریاست نے ان کو نوازا ہے. سندھ اور ریکارڈک آپ لے لیں, ایک خاندان کو فقط وہاں پہ فائدہ پہنچے, ایک خاندان. کون تھا جسے اسلام آباد کے اندر 6 سال تک ایک بہت بڑی اور اہم پوزیشن پہ جو ہے وہ رکھا گیا, اسے ایک خاندان. پورے ریکارڈک اور سندھ کیا ہے امپورٹنس, صرف اس اعداد و شمار سے اندازہ لگائیں کہ سندھ سے 2016 میں صرف ایک سال کے اندر 14,000 ٹن تانبا نکلا ہے, 11,000 کلو سونا نکلا ہے, 1,600 کلو چاندی نکلا ہے. ریکارڈنگ کی بات کریں, صرف اس منصوبے کی شروع کرنے سے پہلے جو پیشگی اماؤنٹ جو حکومت بلوچستان کو یا صوبے کو پے ہونی تھی وہ $50 ملین ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ عام آدمی کی حیثیت میں, معاشرتی زندگی میں کتنا فرق پڑا ہے. بدقسمتی ہے کہ بلوچستان کے 8 یا 9 ڈویژنز کے اندر 3-3, 4-4 فیملیز کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھا گیا ہے, اور پھر جب یہ فیملیز کبھی ناراض ہو جاتی ہیں تو پھر ان فیملیز کی الٹرنیٹ کسی اور فیملی کو جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے, سپورٹ کیا جاتا ہے, ریاست کا سارا پیسہ ان پہ لگتا ہے. بلوچستان کو 100 خاندانوں نے یہ ارغمال بنایا ہے, اور ان 100 خاندانوں کے پیچھے کون ہے؟ ریاست. بلوچستان کے تمام وسائل کے اوپر 100 خاندانوں کا قبضہ ہے. ان 100 خاندانوں کی سرپرستی کون کر رہا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ 100 خاندان آج پاکستان سے زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں. صحافی حضرات اس بات کا صرف پتہ لگائیں کہ بلوچستان میں ایک ایسا آفیسر ہے گریڈ 20 کا جو پورے سیکریٹریٹ کے اندر اس لیے مشہور ہے کہ اس کی مہارت یہ ہے کہ جتنا آسانی سے, جس فنکاری سے وہ بلوچستان کا پیسہ باہر منتقل کرتا ہے. اگر عظیم کو پتہ ہے تو وہ جو دیوار کے اس پار ہمیں سن رہا ہے اسے کیسے پتہ نہیں ہے. بلوچستان کے اندر ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو فیزیبلٹی ہے اس کے مطابق 10 ایکڑ زمین ایک یونیورسٹی کے لیے کافی ہے. زور لگا کے ایک یونیورسٹی کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ بنوائی گئی جس میں انہوں نے 40 ایکڑ زمین جو ہے وہ کافی قرار دی. چند لوگوں نے بلوچستان میں انویسٹمنٹ کی ایسی زمین خریدنے کے لیے جو کہ سب جوڈس ہے. The matter is in the high court. اس زمین کے اوپر جو تنازع ہے اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے ہائی کورٹ کے اندر. The provincial government has allocated more than 7 billion to purchase that particular land. اس زمین کو خریدنے کے لیے انہوں نے 7 ارب سے زیادہ پیسہ جو ہے اس کی allocation رکھ دی ہے. اور 1.5 billion has been released also. اب مجھے بتائیں ایک میٹر جو سب جوڈس ہے جو کورٹ کے اندر ہے اس کے نام پہ 1.5 ارب روپے کیسے نکلتے ہیں؟ سرفراز اس کی انٹائر کابینہ کو چیلنج کرتا ہوں, وہ آئے میرے روبرو بیٹھے ہیں. The issues of Balochistan are less concerned with security failure and more concerned with the bad governance. بلوچستان کا مسئلہ
सिक्योरिटी फेलियर का नहीं है, बलूचिस्तान का मसला गवर्नेंस के फेलियर का है, और रियासत खुद हौसला अफजाई करती है बैड गवर्नेंस में और करप्शन में। बलूचिस्तान के अंदर एक इदारा है PDMA, जैसे वफाक के अंदर है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। वो सुबह 10 बजे इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, 3 बजे के बाद जो है वो रेवेन्यू बोर्ड के नीचे काम करता है, शाम के 7 और 8 बज जाते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का वो एक ज़ेली शाख बन जाता है। इस PSDP के अंदर मैं आपको अभी क्लिप सुनवाता हूं, मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है। वज़ीर खजाना साहब कह रहे हैं कि PDMA के लिए जो फंड्स थे वो 1.9 बिलियन से बढ़ा के 7.9 बिलियन कर दिए गए, और उन 7.9 बिलियन में उन 7.9 बिलियन में किस तरह के काम होते हैं, सिर्फ आप ये एक नोटिफिकेशन आप देख लें, तीसरे पेज पे है। हुकूमत बलूचिस्तान ने सिर्फ 20 करोड़ की व्हील चेयर्स और वॉकर्स जो है वो खरीदे, एक व्हील चेयर 45,000 का खरीदा किया, एक व्हील चेयर, और ब्रेले जो टेबल कंप्यूटर्स हैं वो 3,80,000 के 14 खरीदे गए, और ट्राई मोटरसाइकिल्स 80 खरीदे गए, एक जो है वो 1,95,000 का खरीदा किया। इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स जो है वो 3,80,000 की एक खरीदी गई है, और इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स की तादाद 150 है। अब मैं सिर्फ 4-5 चीजों की बात करूंगा। PDMA 7.9 बिलियन एलोकेशन है एक साल। बलूचिस्तान के अंदर ऑलरेडी अच्छी असेंबली एग्जिस्ट करती है, जैसे बने 37 साल ही हुए हैं। उस असेंबली की बिल्डिंग को तोड़कर नई, ये पेज नंबर 4 पे डॉन की ही चपी न्यूज है, आप चेक कर लें, इसके ऊपर बाकायदा करारदाद पास हुआ है। 7.9 बिलियन एलोकेशन फॉर PDMA, 5 billion allocation to construct new hall for the provincial assembly, 7.9 या 7.8, 7.6 billion to purchase land for a university। ये अभी मैंने आपके सामने 15, 16, 17 अरब रुपए जो है वो रखे हैं, इससे आप अंदाजा लगाएं कि सुबह कैसे चल रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान की जो PSDP है वो 800 अरब रुपए की है, 600 अरब नॉन डेवलपमेंट बजट है, और 200 अरब जो है वो डेवलपमेंट का पोर्शन है। मैं फिर आप कहता हूं आपके सामने, 200 अरब का जो डेवलपमेंट का पोर्शन है, इसमें 50 अरब रुपए ऐसे हैं, 50 अरब रुपए जो सीधे पच किए जा रहे हैं, जो सीधे विड्रॉ किए जा रहे हैं। पिछले 10 सालों के अंदर नॉन डेवलपमेंट का पोर्शन छोड़े, डेवलपमेंट के पोर्शन में बलूचिस्तान को 1,000 अरब रुपया मिला है। पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट का पोर्शन बलूचिस्तान का 1,000 अरब से ज्यादा है। जाम कमाल एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइड पर रखें, उनके 2, 2.5, 3 साल का अरसा, मैं इस बात का खुद एतराफ करता हूं कि उस दौर में 100 से 150 अरब रुपए के मंसूबे तकमील तक पहुंचे। जाम कमाल एडमिनिस्ट्रेशन को हटा के पूरे सूबे में साबित करें कि 1,000 अरब रुपए में से 100 अरब रुपया कहां लगा है, तो जो चोर की सजा वो अजीम काकड़ की सजा। वरना फिर सिक्योरिटी फेलियर को जवाब बनाकर, वरना फिर अफगान रिफ्यूजीज को जवाब बनाकर, वरना फिर पाक अफगान बॉर्डर को जवाब बनाकर, वरना फिर पाक ईरान बॉर्डर को जवाब बनाकर, वरना फिर मिलिटेंट्स और नौजवान और उनके अंदर मौजूद एग्रेशन को जवाब बनाकर
یہ جو پاکستان کے اندر مختلف قسم کی منصوبہ بندی چل رہی ہے یہ بند کیجیے. اب 21 کروڑ روپیہ چیف منسٹر اپنے علاقے کے 8 کلومیٹر سڑک کے لیے رکھتے ہیں اور اس وقت وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کر بلوچستان کے سبجیکٹ کے اوپر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کو پوچھے نا کہ آپ موٹر وے اسٹینڈرڈ کا یہ سڑک بنا رہے ہیں. 1 ارب 21 کروڑ روپیہ جو چیف منسٹر اوتھ لینے کے 20 دن کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ بلوچستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کرپشن اور بیڈ گورننس ہے. کے اندر میں نے وہ سٹیٹمنٹ بھی صاحب کی جو ہے وہ رکھی ہے. یہاں تو یاداشت کا بھی مسئلہ ہے, لوگ اپنی کہی ہوئی باتیں اپنا عمل جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. یہ جب سینٹ کے ممبر تھے ان سے پوچھیں کہ 2-4 بڑی پوزیشنز کی بلیک میلنگ کے لیے آپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا سینٹ کے چیمبر سے نکل کے, وہ اپنی ویڈیو ذرا سنیں دوبارہ. وہ پرانی بات نہیں ہے, 1.5 سال 2 سال پہلے کی بات ہے. تو جس صوبے کا چیف منسٹر اوتھ لینے کے 20 دن کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دیں کہ بلوچستان کے اندر جو بڑا مسئلہ ہے وہ کرپشن اور اس کا ہے بیڈ گورننس کا, یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے. اس کے اپنے حلقے کے اندر 1 ارب 21 کروڑ سے 8 کلومیٹر سڑک بن گئی. کوئٹہ کی صفائی کے لیے 1600 million has been allocated in the PSDP. 1 ارب 60 کروڑ روپیہ 1 ارب 60 کروڑ روپیہ کوئٹہ کی صفائی کے لیے. بی ٹوٹا کے نام پہ جن فرمز کی اسکروٹنی ہوئی, شارٹ لسٹنگ ہوئی, it's rather hard for the state to find out the hideouts of criminals, of terrorists, to find out the hideouts of those individuals who are involved in suicide bombing. Mushkil hai, as they hide in the rugged mountains of Balochistan and Afghanistan and other parts of the country. یہ سٹیٹمنٹ ہے. تو چلیں یہ تو آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو 3 فرمز ہیں یا 4 فرمز ہیں جن کو آپ نے شارٹ لسٹ کیا, جن کے ذریعے آپ 30,000 نوجوانوں کو باہر بھیجیں گے, ان کو ووکیشنل ٹریننگز دے کے, یہ فرمز کن کی ہیں, کن بیسس پہ ان کو شارٹ لسٹ کیا, اور نیوٹیک کا ماضی میں کیا کردار رہا. 20 ارب روپیہ بلوچستان کے کہاں گئے. مجموعی طور پہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے والے چاہے میں ہوں, آپ ہیں, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی وکیل ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی بزنس مین ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بلوچستان کا ہر آدمی اس وقت ریاست سے ناراض ہے. شاید کسی کو اپنی ملازمت اور تنخواہ کی وجہ سے, شاید کسی کو اپنی خود بلوچ ہونے کی وجہ سے یا پشتون ہونے کی وجہ سے وہ بولے نہیں, شاید بلوچستان کے اندر رہنے والا ہزارہ یا جو اردو سپیکنگ ہیں وہ ہمارے بھائی شاید مائنورٹیز میں ہونے کی وجہ سے بولتے نہ ہوں. لیکن you cannot win a war without the confidence, without the support of your public. کوئی بھی جنگ آپ نہیں جیت سکتے. جس نوعیت کی جنگ کا آپ نے بحث کرنا ہے, again I would say a few flatterers from Balochistan are hired in the federation. They are more blessed than their status. ان کی اوقات سے بڑھ کر ریاست نے ان کو نوازا ہے. اتنی اوقات نہیں ان کی. اور جب آپ بے اوقاتے کو نوازتے ہیں تو وہ کرتا کیا ہے, تو وہ اوور کانفیڈنس میں آ کے اسٹیٹ اور اسٹیٹ کی مشینری سے غلط فیصلے کرواتا ہے. نہ کرے اتنی حوصلہ افزائی, کوئی معیار سیٹ کریں.
بلوچستان کا یہ جو چیف منسٹر ہے یہ اس سے پہلے وزیر داخلہ رہا 5 سال, یہ ایک بار سینٹ کا ممبر رہا, یہ دوبارہ سینٹ کا ممبر رہا, یہ کئی مہینوں تک اس اسلام آباد کے اندر وفاقی وزیر داخلہ رہا, آج 5ویں بار یہ چیف منسٹر بن رہے ہیں. ان کی سیٹ خالی ہوتی ہے تو وہ قدوس بزنجو پہ مہربانی کرتے ہیں, انہیں چیف منسٹر بناتے ہیں, سوری سینٹ کا ممبر بناتے ہیں. یہ قدوس بزنجو تو بلوچستان کا ڈپٹی اسپیکر تھا, یہ تو پہلے بھی چیف منسٹر رہا, یہ تو دوبارہ چیف منسٹر رہا. کون سا تیر مارا, کون سا تیر مارا؟ ادھر آپ نے ایک آدمی کو سینیٹر بنایا, پھر سینیٹر بنایا, پھر وفاق کے اندر کیئر ٹیکر میں ایک بہت بڑی منصب پہ بٹھایا. کیا کیا اس نے, کیا کیا ہے سوائے کرپشن کے, کمیشن کے, 2 نمبریوں کے, کاکڑ اور پشتون قوم کو بدنام کرنے کے؟ یہی کام سرفراز نے کیا, صرف بلوچوں کو اور بگٹیوں کو بدنام کیا. اور آپ کو اگر ایسی پارٹیسپیشن چاہیے بلوچستان سے, جو ڈرامے ہیں یہ نہ کیا کریں. جو ڈرامے ہیں کہ آپ کو بلوچستان کا بڑا دکھ ہے, کوئی دکھ نہیں ہے. میں 1.5 کروڑ عوام کے جذبات کا نمائندہ بن کر یہاں بیٹھا ہوں. یہ جو کتابیں آپ کے پاس کے سامنے رکھی ہیں, یہ جو حکومت کے اکبر بادشاہ کے دربار کے جو 9 رتن انہوں نے بلوچستان سے اٹھائے ہیں, ان میں کسی ایک کی اوقات نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ 20 منٹ مناظرہ کر سکے. یہ جو زیادہ انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں میں اسے بھی چیلنج کرتا ہوں. یہ جو لارنس کالج کا بھگوڑا ہے جسے نکالا کیا, یہ جو چیف منسٹر ہے میں اس کو بھی چیلنج کرتا ہوں. یا اس کے دائیں بائیں جو ان کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں, ان کے ایڈوائزرز, میں ان کو بھی آج چیلنج کرتا ہوں. بس کریں, بہت آپ نے پیسے بنا لیے. A competent person will always need a position. نالائق آدمی کی پہچان کیا ہے کہ اسے ہمیشہ منصب کی تلاش ہے. جن لوگوں کو وفاق نے, ہمارے اداروں نے اٹھا کے بڑے بڑے منصب دیے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, 4 سال 5 سال آپ نے بٹھائے رکھا, آج یہ حق تو رکھتے ہیں کہ بتائیں انہوں نے کیا کیا. بلوچستان کے ایشوز کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے تو اس کا حل ملٹری آپریشن نہیں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ You have to correct the defective system of administration. You have to stop the exponential rise of corruption. You have to ensure merit. Because jobs in Balochistan are being given through money. This results in a strange anger in youth. Important sectors like education and health are handed over to fake representatives, are handed over to inexperienced people. It is shameful to say that in Balochistan governments are being auctioned off. حکومتوں کی نیلامی ہوتی ہے. Fifthly, anonymous or notorious people are deliberately brought to power. The Federation only encourages flatterers from Balochistan. How can you expect patriotism where the native lands of people are not safe? Unknown people are allocated thousands of acres of land. Yet, no determination of priorities. The government has no direction. Unemployment doubled in a space of a year by closing Pak Afghan border, by closing Pak Iran border. Everyone's loyalty to the state has been made suspect.
every member of the society is forced to become a criminal. Section 144 is imposed every other day. Buses are being robbed. Travel routes are not safe. Kids are kidnapped. Girls are kidnapped. The youth is being humiliated. Literally, I am saying these words not from my mouth, but from my heart. That institutions have lost their prestige. The political leadership has lost their prestige. ये जो 12-13 इश्यूज मैंने आपको बताए, इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बलूचिस्तान का हर आदमी मुतासिर है। मेरे साथ बैठा ये आदमी, मैं कलमा पढ़ कर कह सकता हूँ कि ये नौजवान जिसे आज मेजर होना चाहिए था, जिसे आज असिस्टेंट कमिश्नर होना चाहिए था, मेरे साथ बैठा ये नौजवान जिसे आज अपने सूबे के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक अच्छा बिजनेस करना चाहिए था, ये अंदर ही अंदर रियासत से इंतहाई नाराज है। You cannot gauge the aggression they have in their heart. You cannot gauge the hatred many people have in their minds. You cannot gauge the frustration many people have in their emotions and feelings. Why you cannot gauge? Because you think oppression is a tool. Because you think coercion is a measure. Because you think the use of force is solution. And you are wrong. And you proved wrong many times earlier. बहुत बार आपने ये तजर्बे कर लिए. Balochistan has been made a laboratory. Sometimes capitalists, sometimes political parties with empty slogans, and sometimes notorious people are given representation. और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे सिर्फ ये इल्तिजा करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि गलत है आप, रवैया गलत है आप। जो अकबर बादशाह की तरह 9 रत्न आपने अपने साथ बिठाए हैं, जो मुशीर आपने रखे हैं, अल्लाह के पाक जात की कसम, वो हालात खराब होते हुए भी कारोबार का सोचते हैं कि हमने कौन सा फायदा उठाना है। उन लोगों को लेके जो सेल्फ इंटरेस्ट से निकलकर नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोई माजी में किरदार अदा करते रहे हो। आपके बलूचिस्तान से जो विजिबल चेहरे हैं, इन सब के बाप दादाओं को 3-3, 2-2 पुश्तों से मौका मिला है। इन्होंने अरबों खरबों रुपया बना लिए हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, और इन सब की पहचान मनसब से है। रियासत उस आदमी की हौसला अफजाई करे जो जेन्युइन हो। फ्लैटरर्स को छोड़ें, खुशामदियों को छोड़ें, जो रियल हीरोज हैं सोसाइटी के, उनको उठाएं। उनको भले ही जिस तरीके से सरफराज 1300 वोट लेके 13,000 वाले कैंडिडेट को हराता है, उनको भी 1300 वोट दें। बलूचिस्तान असेंबली में 40 ऐसे बंदे बैठे हैं जिनके प्रूफ्स मौजूद हैं लोगों के पास, कि जो पैसा दे के जो है वो असेंबली की मेंबरशिप हासिल कर चुके हैं। ले जेन्युइन लोगों को ले, जिनका एक ट्रैक अच्छा रिकॉर्ड हो, जिन्होंने सोसाइटी की खिदमत की हो। मैं भी कबूल करूंगा, शाह साहब भी कबूल करेंगे, आप भी कबूल करेंगे, डॉक्टर भी कबूल करेगा, इंजीनियर भी कबूल करेगा, सियासी जो कारकुन है उसे भी कबूल होगा। वो तकरीबन पिछले 7, 8, 9 सालों से इधर बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है। कभी पता नहीं कहाँ बर्गर बेचता था या सर्व करता था, ठीक है ना। एक वेटर को ला के
جس طریقے سے ریاست نے نوازا اور پھر اس شخص کے حوالے ہی 7-8 سالوں سے پی ڈی ایم اے کر دیے گئے. وہ جس طریقے سے چاہتا ہے وہی چیزیں پی ایچ ڈی پی میں ڈال دیتا ہے اور وہ پیسہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے. پی ڈی ایم اے بلوچستان کے لوگوں کے کام نہیں آیا. 2-4 ایم پی ایس کو چھوڑیں جن کا اپنا ایک انفلوئنس ہے اپنے ایک خاص دور کے اندر. ان کے حلقوں میں کوئی 2-4-5-7 ٹرک گئے, کوئی راشن کے, کوئی ٹینٹ لے کے گئے, کوئی خیمے لے کے گئے, کوئی بلینکٹس لے کے گئے. ادروائز پی ڈی ایم اے کا بلوچستان کے لیے کوئی خدمات نہیں ہے. میں نے سر یہاں پہ 20 فیکٹرز آپ کو بتائے. یہ 20 فیکٹرز بالواسطہ یا بلا واسطہ ہر آدمی کو ناراضگی کی طرف لے کے جاتے ہیں. بعض لوگ ناراض ہوئے جب آپ نے بارڈر بند کر دیا, تجارت ان کی خراب ہوئی. بعض لوگوں کو جب آپ نے انہوں نے رشتے کیے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ افغان مہاجرین جو وہ نکلیں, ایک ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں 15 دن 20 دن کی. کچھ لوگ اس لیے ناراض ہوئے کہ جو گوادر, سندھ, ریکوڈک, میرے اپنے علاقے سے 2.5 لاکھ ایکڑ زمین الاٹ ہوئی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں, توبہ کاکری برشور کی بات کر رہا ہوں, 2.5 لاکھ ایکڑ زمین الاٹ ہوئی ہے. وہاں کیا نکلا؟ سرما, اینٹی منی. کچھ لوگ اس وجہ سے ناراض ہیں. گوادر کے لوگ, پوری دنیا گوادر کی بات کر رہی ہے, گوادر کے لوگ آج بھی کس حالت میں. سندھ اور ریکوڈک کیا ہوا اگر وہاں سے 10,000 کلو سونا نکل رہا ہے؟ سندھ کے لوگوں کو تو فائدہ نہیں ہوا, ریکوڈک سے 40 کے لوگوں کو تو فائدہ نہیں ہوا. کیا ہوا جو سوئی سے پچھلے 50 سالوں سے پاکستان کو سپلائی مل رہی ہے گیس کی؟ ایک خاندان تھا, پھر اس کے بعد اب متبادل خاندان کے طور پہ یہ سرفراز کو اٹھایا گیا. یہ خاندان کمائے گا, اس کا بھائی اب بھی لگا ہے, اس کا دوست قدوس اس نے سینیٹر بنایا ہے, وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو نوازے گا. اس طرح کے 1 ارب 21 کروڑ کے ٹیکے وہ لے گا. تو کیوں نہیں لوگ ناراض ہوں گے؟ جن کو آپ بلوچستان کا نمائندہ سمجھ رہے ہیں, عشق زئی صاحب پوری بات نہیں کرتے ہیں, میں ان کو بلوچستان کا نمائندہ نہیں سمجھتا. آپ نے جن لوگوں کے اوپر مہربانیاں کی ہیں, پہلے یہ تو 6-7-8-10 لوگ ہیں جن کے اوپر ریاست نے پچھلے 10 سالوں میں مہربانیاں کی ہیں. لہٰذا ریاست ضلع آڈٹ کر رہے ہیں, اس سوال کا تو حق رکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ رکھیں کہ یہ جو لوگ تھے, ان 10 لوگوں کے اوپر ریاست نے پچھلے 10 سالوں کے اندر چیف منسٹر کے طور پہ انٹیریئر میں منسٹری دی, ان کو فیڈرل میں منسٹریز دی, ان کو سینٹ کا چیئرمین بنایا, ان کو پتہ نہیں گورنر لگایا, ان کو کیا لگایا. یہ جو 10 لوگ ہیں انہوں نے بلوچستان کے لیے یہ کام کیا. لیکن اگر کچھ بھی نہیں, اس کے باوجود بھی آپ اسے بلوچستان کا نمائندہ سمجھ کر ہمارے سر پہ بٹھائیں گے, تو میں کھلے عام کہتا ہوں, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, سلیکٹ کرنے والوں کی بھی 7 پشتوں پہ لعنت ہو, جن کو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں ان کی بھی 7 پشتوں پہ لعنت ہو. یہ اسلام کی خدمت کرنے والے زندہ باد. پنجابی, بلوچ, سندھی, سرائکی مسلمان ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ ہم سب کو ایک نظر سے دیکھیں. میری نظر میں ساری زندہ باد اس بنیاد پہ کہ جسے پاکستان عزیز ہو, جسے قومی مفادات عزیز ہو, جس کے لیے اپنی قوم عزیز ہو, جس کی ایک شاندار تاریخ و خدمات کی, میں ان سب لوگوں کو صبح سلام پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی کتنے بھی بڑے منصب اور عہدے پہ کیوں نہ بیٹھا ہو, کوئی صدر ہو, کوئی وزیر اعظم ہو, کوئی آرمی چیف ہو, کوئی چیف جسٹس ہو, میں لعنت بیچتا ہوں اس آدمی پہ جس نے قوم کے مفادات, غیرت, نیشنل پرائڈ کو بیچا. بہت شکریہ.